میں ہماری زیارت آئے گی نہر زبیدہ. نہر زبیدہ جو خلیفہ ہارون رشید کی بیگم زبیدہ نے بنوائی. یہ نہر عراق ایران والی سائڈ سے آئی. بیگم زبیدہ جب حج کے موقع پر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ حاجیوں کو پانی کی بڑی قلت ہے, پانی کی بڑی مشکلات ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں حاجیوں کے لیے پانی کا بندوبست کرنا چاہتی ہوں, ایک نہر بنوانا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. یہ نہر دریائے دجلہ والی سائڈ سے آئی. جن مزدوروں نے, جن انجینئرز نے یہ نہر تعمیر کی, اس کو تعمیر کرنے کے بعد وہ اپنا حساب و کتاب لے کر بیگم زبیدہ کے پاس آئے, ان کے آگے اپنا سارا حساب و کتاب پیش کیا. تو بیگم زبیدہ اس وقت دریائے دجلہ کے کنارے وضو کر رہی تھی. انہوں نے وہ سارا حساب و کتاب بغیر دیکھے ہی دریا میں بہا دیا. تو ان مزدوروں نے, ان انجینئر نے سوچا کہ شاید ہمیں ہماری اجرت, ہماری پیمنٹ, ہماری مزدوری نہیں ملے. تو بیگم زبیدہ نے کہا کہ جس کو جتنا چاہیے وہ لے کے جا سکتا ہے. میں نے یہ کام بغیر حساب و کتاب کے کیا, اللہ کی رضا کے لیے کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اس کے اندر پانی موجود نہیں ہے. کافی عرصہ یہ نہر چلتی رہی. جب یہاں کی گورنمنٹ نے پانی کا مسئلہ حل کر لیا تو یہ نہر بند کر دی گئی. ابھی یہ وادی نعمان سے ہوتی ہوئی عرفات سے مزدلفہ, مینا سے ہوتی ہوئی مکہ تک جاتی تھی. اب اس کا کچھ حصہ زیارت کے لیے رکھا گیا, باقی یہ نہر ختم کر دی گئی. کچھ ہی دور جا کے آپ کے سیدھے ہاتھ پہ پہاڑ کے بالکل ساتھ پتھر اور چونے سے بنی ہوئی پیلے رنگ کی دیوار, نہر زبیدہ, جو خلیفہ ہارون رشید کی بیگم زبیدہ نے بنوائی. ابھی اس کے اندر پانی موجود نہیں ہے. کافی عرصہ یہ نہر چلتی رہی. جب یہاں کی گورنمنٹ نے پانی کا مسئلہ حل کر لیا تو یہ نہر بند کر دی گئی. یہ تقریباً مزدلفہ تک ہمارے ساتھ ساتھ چل چکا ہے. یہ پتھر اور چونے سے بنی ہوئی پیلے رنگ کی دیوار نہر زبیدہ. دیوار سب نہر زبیدہ دیوار تو اس طرح آپ کو ہاتھ پہ یہ میٹرو ٹرین کا ٹریک بنا ہوا ہے. بجلی سے چلنے والی ٹرین ہے, بغیر ڈرائیور کے چلائی جاتی ہے. یہ میٹرو ٹرین کا ٹریک, میٹرو ٹرین کا اسٹیشن, میٹرو کا پورا سیٹ اپ چائنا والوں نے تعمیر کیا. جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی اس دوران ایک حج آیا تو چائنیز لوگوں نے دیکھا کہ پوری دنیا سے مسلمان میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں حج ادا کرنے کے لیے. تو میدان عرفات میں مسلمانوں کے اتنے زیادہ رش کو دیکھ کر کئی سو چائنیز نے اسلام قبول کر لیا. کچھ ہی دور جا کے آپ کے الٹے ہاتھ میں مزدلفہ کا میٹرو ٹرین کا اسٹیشن آئے گا. اس کو کراس کرتے ہوئے گاڑی جو ہے مزدلفہ کے اندر داخل ہو جائے گی. عرفات سے رخصت ہونے کے بعد حاجی لوگ ایک پوری رات مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں. امیر, غریب, بادشاہ, فقیر سب ایک احرام کی حالت میں کھلے آسمان تلے زمین پر رات گزارتے ہیں. مزدلفہ میں سونا بھی عبادت میں گنا جاتا ہے. مزدلفہ میں ہماری زیارت ہوگی مسجد مشعر الحرام. اس مسجد والی جگہ کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا. بعض بکس میں لکھا گیا ہے کہ اسی مسجد کے قریب حج کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک بھی تھا. مسجد مشعر الحرام کچھ ہی دور جا کے آپ کو سیدھے ہاتھ پہ آئے گی. ابھی یہ مزدلفہ کا میٹرو ٹرین کا اسٹیشن جیسے ہی کراس کریں گے تو گاڑی جو ہے مزدلفہ کے اندر داخل ہو جائے گی. ابھی دونوں جانب مزدلفہ سٹارٹ ہو گیا. یہاں پہ کھلے آسمان تلے حاجی لوگ ایک پوری رات قیام کرتے ہیں. امیر, غریب, بادشاہ, فقیر سب ایک احرام کی حالت میں کھلے آسمان تلے زمین پر رات گزارتے ہیں. مزدلفہ میں سونا بھی عبادت میں گنا جاتا ہے. یہاں پہ حاجی لوگ مغرب اور عشاء 9 ذی الحج کی شام کو مغرب اور عشاء اکٹھی ملا کر ایک ہی اذان عشاء کے ساتھ ادا کرتے ہیں مزدلفہ کے اندر مسجد مشعر الحرام کے اندر. کچھ دور جا کے آپ کے سیدھے ہاتھ پہ 2 میناروں والی خوبصورت مسجد آئے گی, مسجد مشعر الحرام. یہاں پہ کھلے آسمان تلے رہنا ہوتا ہے تو اس مسجد کی چھت کو بھی پوری طرح سے کور نہیں کیا گیا. اس کو جگہ جگہ سے کھولا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ کھلے آسمان تلے ایک پوری رات قیام کرتے ہیں. سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں یہ 2 میناروں والی مسجد مشعر الحرام. یہ بھی پورا سال بند رہتی ہے, صرف حج کے دن میں کھولی جاتی ہے.